فلنحيينه حياة طيبة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز علماء کرام، برادران اسلام، ہم سب اپنے انتہائی محترم حاجی ماسٹر اللہ دیتا صاحب مرحوم ان کے ایصال ثواب کے حوالہ سے سجنے والی اس محفل پاک میں اظہار تعزیت کے لیے حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے بیٹوں حافظ ادریس صاحب اور ان کے برادرز مولانا جاوید صاحب، مولانا اسد صاحب اور ان کے جملہ رفقا سے اظہار تعزیت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اس دعا کے ساتھ اللہ کریم ان کی اخروی منازل آسان فرمائے، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کرام پر جو فضیلتیں عطا فرمائیں، انہی میں سے ایک فضیلت یہ ہے، ایک وصف یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے. یعنی میرے آقا کا ارشاد انتہائی مختصر ہوتا اور اس میں معانی اور مطالب کے سمندر موجزن ہوتے. میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث پاک کے 2 لفظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ خیر خواہی کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ کے لیے، کتاب اللہ کے لیے اور اللہ کے رسولوں کے لیے اور علماء اور حکام کے لیے اور عامت المسلمین کے لیے خیر خواہی چاہنا، اس کو نصیحت کہا جاتا ہے. اللہ کے لیے خیر خواہی چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی شرک سے بچنا، دوسروں کو بچانا، توحید کا درس دینا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. رسول اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب یہ ہے حضور کے ساتھ محبت کرنا، آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونا، آپ کی سیرت پر عمل پیرا ہونا اور آپ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا. اسی طرح کتاب اللہ، اسی طرح عامت المسلمین کے ساتھ اچھائی کرنا، نصیحت کرنا، انہیں برے کاموں سے بچانا، اچھے کاموں کا حکم دینا. تو یہ ساری چیزیں نصیحت میں آتی ہیں. تو میں اپنے معزز علماء کرام کی گفتگو جو سن رہا تھا اور محترم ماسٹر لدیتا صاحب کی جو دینی خدمات ہیں اور جو ان کے کارنامے ہیں، مجھے اتنا زیادہ ان کے ساتھ قرب نہیں رہا، سرسری سی ملاقاتیں ہیں. لیکن علماء کرام کی، مولانا جاوید صاحب کی، دیگر جو ان کے قریبی دوست ہیں، ان کی باتیں سننے کے بعد تو ان کی شخصیت کے جو پہلو میرے سامنے آئے ہیں، تو میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ اس حدیث پاک کے مطابق اور یہ جو مرکز انہوں نے قائم کیا، جہاں توحید کا درس بھی ہو رہا ہے، جہاں سیرت مصطفیٰ کا درس بھی ہو رہا ہے، جہاں کتاب اللہ کا درس بھی ہو رہا ہے، تو یہ نصیحت کے وہ پہلو ہیں کہ جو سارے حضور علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ان کی زندگی میں نمایاں نظر آتے ہیں. اللہ کریم اس ادارہ کو قائم رکھے، ان کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنائے. وقت کی مناسبت سے صرف 1 منٹ میں ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میرے آقا تشریف فرما ہے، میرے آقا کے پاس ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا. لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں جیسے ہم آج ماسٹر اللہ دیتا صاحب کے حوالہ سے باتیں کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ بڑے اچھے اخلاق والا تھا، کوئی کہتا ہے بڑے اچھے کردار کا مالک تھا، کوئی کہتا ہے اس کا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک بہت اچھا تھا، کوئی کہتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا برتاؤ بڑا اچھا تھا. میرے آقا نے جب لوگوں کی یہ گفتگو سنی تو میرے آقا نے فرمایا وجبت لہو وجبت لہو وجبت لہو، اس کے لیے واجب ہو گئی، ثابت ہو گئی. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا چیز ثابت ہو گئی؟ تو میرے آقا نے فرمایا تم نے لوگوں کی باتیں نہیں سنی؟ لوگ اس کو کتنے اچھے لفظوں سے یاد کر رہے ہیں، کتنے اچھے کلمات سے یاد کر رہے ہیں. تو جیسا ذکر انسان دنیا میں چھوڑ کر جاتا ہے تو میرا رب اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے. آج ہم نے سنا
کہ بہت اچھے انسان تھے، ان کی دینی بہت زیادہ خدمات ہیں، انہوں نے قرآن کے حوالہ سے، دین کے حوالے سے، مساجد کی تعمیر کے حوالہ سے، علماء کے حوالہ سے بڑی خدمات اپنی زندگی میں سر انجام دی ہیں۔ اس حدیث پاک کے مطابق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کریم ان کے ساتھ اپنی انتہائی شفقت اور اپنی رضا والا معاملہ فرمائے گا، اور اللہ کریم انہیں اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قاری نور اللہ سیالوی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں چچا جی کے لیے الفاظ بیان کر رہے تھے، ان کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔